آ جاؤ طریقت. علم طریقت کی کمالیت کا تعلق، علم طریقت کی کمالیت کیا ہے؟ علم طریقت کی کمالیت کا تعلق روحانی ذکر اور استقامت سے ہے، اسپریچول ذکر اینڈ اسٹیبلٹی سے، جس میں انسان اپنے عمل اور تصوف کے ذریعے ملکوت کی اطاعت میں استقامت پیدا کرتا ہے اور حضرت رسالت کی رہنمائی کے تحت معرفت حق تعالی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ معرفت حق تعالی تک پہنچا جا سکے. شریعت کی کمالیت ظاہر میں ہے، اللہ کی ظاہری بندگی کرو، رسول اللہ کی ظاہری اطاعت کرو. طریقت میں کیا ہے کہ ذکر کرے اور روحانی استقامت حاصل کرے، اسپریچول اسٹیبلٹی حاصل کرے، جس میں انسان اپنے عمل اور تصوف کے ذریعے، صوفیزم کے ذریعے ملکوت یعنی اس عالم کی اطاعت میں استقامت پیدا کرے، اس عالم کی اطاعت میں، روحانی عالم کے اطاعت میں استقامت پیدا کرے اور حضرت رسالت پناہ کی رہنمائی کے تحت، ان کی رہنمائی میں، رسول اللہ کی رہنمائی میں معرفت حق تعالی کی کوشش کرتا رہے تاکہ معرفت حق تعالی تک پہنچ سکے. یہ ہے طریقت کی کمالیت. اب آ جائیے حقیقت کی کمالیت. 3 سوال تھے نا. حقیقت کے علم کی کمالیت یہ ہے، امام سوال کون پوچھ رہا ہے؟ واحد بن زید. جواب کون دے رہا ہے؟ امام حسن بصری. اب تیسرا سوال حضرت واحد بن زید کا جو تھا، حقیقت کی کمالیت کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں آپ کے پیر، حقیقت کے علم کی کمالیت یہ ہے کہ باطنی اطاعت، رسول اللہ کی باطنی ہڈن جو لائف تھی اس کی اطاعت اور ذکر خفی دل اور جان کے ساتھ کیا جائے. سب سے پہلی شرط ہے رسول اللہ کی باطنی اطاعت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے نبی کی باطنی اطاعت کرو. یحببکم اللہ، جب تم میرے حبیب کی باطنی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں اپنا حبیب بنا لوں گا. حقیقت کے علم کی کمالیت یہ ہے کہ باطنی اطاعت اور ذکر خفی دل اور جان کے ساتھ کیا جائے. پہلے رسول اللہ کی اطاعت ہوگی، باطنی اطاعت ہوگی، اس کے بعد ذکر خفی کرو گے. ظاہری اطاعت کے بعد ذکر خفی قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی جب تک ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دو اور مرشد اس کو ریکگنائز نہ کر دے تب تک ذکر خفی مت کرنا، اور جب ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور سچے مرید ہو جاؤ پھر ذکر خفی کرو گے تو معرفت حاصل ہو جائے. یہ ہے حقیقت علم کی کمالیت. حقیقت علم کی کمالیت مرشد ہے. حقیقت علم کی کمالیت یہ ہے کہ باطنی اطاعت اور ذکر خفی دل اور جان کے ساتھ کیا جائے. عالم جبروت اور لاہوت میں کمالیت حاصل کی جائے. یہ ہے حقیقت کے علم کی کمالیت. اور حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے تاکہ قرب الہی اور وحدانیت تمہیں حاصل ہو جائے. یعنی حقیقت اللہ تم پر آشکار ہو جائے. یہ ہے حقیقت کے علم کی کمالیت کہ جب اللہ کے راز اور اللہ کی حقیقت تم پہ آشکار ہو گئی تو یہی حقیقت کا کمال ہے. لیکن حقیقت کے علم کی باتوں کو سمجھنا بغیر کامل مرشد کی تعلیم کے کبھی ممکن نہیں. کوئی بات آگے جان لو کہ صرف تعلیم دینا کسی کو صالح نہیں بنا سکتا. تعلیم دینے سے کوئی نیک نہیں بن سکتا، تعلیم لینے سے کوئی نیک نہیں بن سکتا، بلکہ اخلاص کے عمل اور دل و جان کی باطنی اصلاح کے ذریعے استقامت اور کوشش سے اخلاص کی کمالیت حاصل ہوتی ہے. اگر آپ کو پیور ہونا ہے اسٹیبل ہونا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی اس راستے میں.
جیسے غریب نواز نے کی 22 سال، جیسے مولا علی نے کی، جیسے رسول اللہ نے کی اللہ کی۔ اب آگے آپ فرماتے ہیں، ایک الگ ٹاپک ہے، شریعت کے نفع بخش پہلوؤں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش فرض عین ہے۔ شریعت کے نفع، جو شریعت کا جو نفع ہے، فائدہ ہے، جو چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں شریعت میں، وہ لوگوں تک پہنچانا فرض عین ہے، سٹیک فرض ہے آپ پر، یعنی کہ بری باتوں میں ملوث نہ ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس علم ہو اور اس کے عمل میں اخلاص نہ ہو، پیورٹی نہ ہو، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہو، عمل بھی کر رہا ہو، مگر اخلاص نہ ہو، پیورٹی کے ساتھ نہ کر رہا ہو، ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہو، تو وہ کون ہے؟ وہ مومن نہیں۔ اب یہ جو ٹاپک ہے وہ علم، عمل اور اخلاص پر ہے۔ علم، عمل اور اخلاص، یعنی پیورٹی آف ہارٹ کے ساتھ عمل۔ وہ مومن نہیں ہے جس نے اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کیا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالی علم کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں نہیں پوچھے گا، یا بلکہ اخلاص کے ساتھ کیے گئے اعمال کے بارے میں پوچھے گا کہ پیورٹی آف ہارٹ کے ساتھ کون سے کام کیے تھے۔ یعنی جتنا علم حاصل کیا ہے اس کے مطابق اخلاص سے عمل کرنے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے۔ عبادت اور خیرات ایسے کرو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تمہارے حق میں جو اللہ والے دعا کر رہا وہ بھی قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ خرابی تم میں ہے، دعا کرنے والے میں نہیں۔ اس کے مطابق اخلاص سے عمل کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے اور آخرت میں تمہاری حاجتوں کو پورا کرے۔ یہاں تو دعائیں قبول کرے گا، آخرت میں بھی تمہاری حاجتوں کو، اچھاؤں کو پورا کرے گا۔ اے عاشقوں، کہہ دو تم تفسیر کے عالم ہو سکتے ہو، لیکن اگر تم عمل میں کوشش نہیں کرتے تو تم ایک نادان مفسر ہو۔ قرآن کی تفسیر کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے تم تفسیر کے عالم ہو سکتے ہو، لیکن اگر تم عمل میں کوشش نہیں کرتے تو تم ایک نادان مفسر ہو، نادان تفسیر کرنے والے ہو۔ چاہے کنویں کا پانی کتنا بھی صاف ہو، جب تک تم اسے نہیں پیو گے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنا بھی بڑا علم ہو تمہارے پاس، کتنا بھی بڑا عمل ہو، اگر اخلاص نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ دوستو چلیے تو اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔